کہ جب بھی حاضری ہو نیت یہ کرے کہ میں نے وہاں اپنے ساتھی حاجیوں کی خدمت کرنی۔ بعض لوگ وہاں جا کر باتھ روموں میں اپنے شیمپو چھپا رہے ہوتے ہیں، اپنے صابن چھپا رہے ہوتے ہیں، اپنا تیل پانی چھپا کر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ارے بھائی زیادہ لے جاؤ، زیادہ لے جاؤ اور لوگوں کو جا کے خرچ کرو، حاجیوں پر خرچ کرو، اضافی لے کر جاؤ۔ تجھے کیا معلوم کہ تو کس کی وجہ سے یہاں پہنچا۔ تو اوروں کی خدمت کی نیت سے، حاجیوں کی خدمت کی نیت سے، اگر عمرے پر ہے تو اپنے ساتھیوں کی خدمت کی نیت سے جائے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے کہ جو اسے بار بار حاجی بنائے گی، بار بار اسے حج عمرے کی سعادت نصیب کرے گی۔ کیونکہ آپ کے ساتھ اور آپ جو جا رہے ہیں، آپ ضیوف الرحمن ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کو کبھی بھی خالی دامن نہیں لوٹاتا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی پروگرام ہے، ایک مہمان وہ ہے جو آتا ہے اور ڈائریکٹ آیا، اس شریک ہوا، کھا پی کر چلا گیا، اور دوسرا آپ کا وہ دوست ہے کہ جو پہلی فرصت میں آیا، آپ کے بھی آنے سے پہلے آیا، مہمانوں کا استقبال کر رہا ہے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، آپ کے ساتھ صرف کر رہا ہے، آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ بتائیے اس مہمان کہ جو آ کر کھا کر چلا گیا، اس کی قدر زیادہ ہوگی یا اس دوست کی زیادہ ہوگی جو آپ کے ساتھ آپ کے کاموں میں، آپ کے مہمانوں کی خدمت میں مشغول ہے؟ اسی طرح جب بندہ حج عمرے کو جاتا ہے اور جا کر وہاں جب ضیوف الرحمن کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے والے اس شخص کو بار بار حاضری نصیب کرتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، 2 سال پہلے کا، میرے ساتھ حج میں ایک بزرگ تھے، ویل چیئر پر تھے۔ ہم پریشان تھے کہ یہ اکیلے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے تو ویسے نہیں چلا جا رہا، حج کیسے کریں گے؟ حج تو جوانی کا ہے میرے بھائیوں، جس پر حج فرض ہے وہ کر لے، ورنہ بڑھاپے میں بہت آزمائش ہے حج کی۔ ہم نے سڑکوں پر لاشیں دیکھی، اٹھانے والا کوئی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ سعادت ہے، حج پہ گیا حالت احرام میں شہید ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن بڑی آزمائش ہے۔ عبادت کا ذوق چاہتا ہے، حج کا صحیح لطف چاہتا ہے، تو اللہ نے توفیق دی ہے۔ لے تو لال سے کام نہ لے کہ ابھی میں مکان بنا لوں، نیا مکان خرید لوں، میں اپنی شادی کر لوں، فلانا کر لوں، حج فرض ہو گیا ادا کرے فوراً، اس فریضے سے سبکدوش ہو جائے۔ تو بزرگ جو تھے وہ بڑے ہی ناتواں بزرگ تھے، ہم پریشان تھے کہ یہ حج کیسے کریں گے۔ لیکن اسی اسنا درمیان میں ایک بیان ہوا تو میں نے تربیت کر دی حاجیوں کی خدمت، حاجیوں کے ساتھ تعاون کی۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ بھی اکیلا تھا، اس نے نیت کر لی کہ اس بزرگ کی ویل چیئر میں چلاؤں، اور اس نے ماشاءاللہ خدمت کی پورے حج میں۔ آپ کو جس نے حج کیا اس کو اندازہ ہوگا کہ ویل چیئر حج میں چلانا، خود چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بھائی، پھر وہ ویل چیئر حج میں چلائے، مینا، مزدلفہ، عرفات، کہاں اس نے نوجوان نے کیسی آزمائش اپنے سر مول لی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، حج کا دن گزرا، وہ 5 ایام سختی کے گزرے، اور گزرنے کے بعد وہی نوجوان روتا ہوا آیا تھا میرے پاس، کہا حضور آج کمال ہو گیا۔ خواب میں کیا ہی کمال ہوا، مجھے بتایا گیا کہ تیری حاضری نہیں تھی، تیرا حج نہیں لکھا ہوا تھا، تو آیا ہی اس ویل چیئر کو چلانے کے لیے تھا، اس لیے تیرا حج لکھا گیا تھا۔ تو یہ ہے، نیت کر کے جائیں کہ ہمیں خدمت کرنی ہے، اور ابھی سے نیت کریں تو انشاءاللہ جلد حاضری نصیب ہوگی۔